بعثت پر انشاءاللہ آج اپنی بات مکمل کرنے کا ارادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس اسلامیہ جو در حقیقت اسلام کی روح ہیں، آج پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان کے اندر ہم اور آپ یعنی مسلمان جس شناخت اور پہچان کے ساتھ جی رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ رہے تو یقین مانیے ہماری پہچان تک مٹ جائے گی، ہمیں کوئی جاننے والا تک نہیں رہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عظام، اللہ نے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رب بھی ہے، اس کی ان گنت نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں شب و روز دن اور رات ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر بارش کے قطروں سے زیادہ جو اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے جو احسان کرتی ہے، نعمتوں سے نوازتی ہے، لیکن کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، کبھی نہیں۔ لیکن قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو، خاتم النبیین والمرسلین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا، تو نبی والی جو نعمت ہے، نبی نعمت کی شکل میں جو امت کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ نعمت دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس نعمت کے عطا کرنے پر احسان جتلا دیا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ قرآن کے اس لفظ پر غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کس بات کو لے کر؟ اس بات کو لے کر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول اور نبی کو بھیجا۔ بتائیے، اتنا بڑا کریم، داتاؤں کا داتا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، لاکھوں نعمتیں عطا کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ لیکن جب نبی کی بعثت کی باری آتی ہے، اپنے محبوب کو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو نعمت ہے، یہ تمام لاکھ نعمت کے مقابلے میں یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نبی جو ہمیں عطا ہوئے یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اس پر احسان جتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت تمام نعمتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ یہاں قرآن نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ بعثہ کا لفظ ذکر کیا۔ بعثہ یا بعثو کے معنی آتے ہیں بھیجنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو بلائیں، کسی چیز کو خرید کر لائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی زبردستی ہمیں کوئی چیز دے۔ مان لیجئے ہم کسی کے گھر تعلقات، رشتہ داری یا کسی اور بنیاد پر مہمان ہوئے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، لیکن سامنے والے نے، رشتہ دار نے، اعزاء اقربا نے ہمیں انوائٹ کیا، بلوایا، ہم گئے، مہمان بنے۔ اب اگر میزبان مہمان کے مقصد کو دریافت نہ کرے، نہ پوچھے، اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو بتائیے مہمان کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی کہ بھائی جس غرض سے مجھے بلایا تھا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اب یہاں پر سمجھیے پوائنٹ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک مہمان ہے، اس کی قدر کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی قدر کیا ہے، نبی کا احترام اور عزت کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کو ہم نے مانگا تو نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس مہمان کی عزت اور تکریم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مہمان کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی جو ہمارے درمیان مہمان بن کر آئے، ان کی تکریم اور عزت احترام کیسے ہو؟ جبکہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے یہ خواہش کی تھی کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجیے، لیکن اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں فرمائی، اور ہمیں اللہ نے بغیر مانگے اس کریم نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا بھائی۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے ذخیرے سے جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی تکریم اور نبی کا احترام اس طریقے سے کریں گے کہ ہم نبی کے طریقے پر چلیں، ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنے دل و جان سے لگا کر اس پر چلیں، تو کہا جائے گا کہ یہ ایک محمد عربی کا امتی ہے جو اپنے درمیان آنے والے مہمان یعنی نبی کا اعزاز اور اکرام کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگیوں میں نبی کی تعلیمات ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں میں نبی کے سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہونا چاہیے، تب جا کے کہا جائے گا کہ یہ امتی اپنے درمیان آنے والے مہمان کا عزت کرنے والی امتی ہے اور احترام اور اعزاز کرنے والے یہ امت کے افراد ہیں۔ بارکیف اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نبی کو تمہیں دے رہا ہوں۔ ان کے بھیجنے کے 4 اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تھا تلاوت قرآن پاک۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی ہمارے اور آپ کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان آ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا آپ نے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مستقلاً تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، صبح کے وقت میں پڑھیں، شام کے وقت میں پڑھیں، دوپہر کے وقت میں پڑھیں، جب ٹائم اور موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اہم ذمہ داری اور مقصد ہے اس امت کی۔
اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ کو ہمارے اوپر خصوصی رحم آئے گا، اور آدمی چیختا چلاتا رہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، مولوی صاحب بہت کماتے ہیں، روزی میں برکت نہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ پریشانی کا حل اللہ نے جس چیز میں لکھا ہے ہم تو اس پر چل نہیں رہے، تو پریشانیاں کیوں نہ آئیں؟ پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، صحابہ کرام کی جو جماعت اور تعداد تھی، انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر اس دنیا میں کامیاب ہوئے، اور ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں قرآن کو ترک کر کے، قرآن کو چھوڑ کر۔ تلاوت کلام اللہ یہ مستقل بعثت نبوی کا ایک مقصد ہے، اور قرآن کو اتنا پڑھا جائے، اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے۔ دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دنیا والے تمہیں پاگل کہنے لگے کہ دیکھو دیوانہ ہے۔ جب اس حد تک ہم قرآن سے محبت اور عشق کریں گے تو یقیناً اللہ ہماری اس دنیا کو بھی سنوارے گا اور آخرت کو بھی سنوارے گا۔ آپ پڑھیے امت کے اندر ایسے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک رات میں مکمل قرآن پاک کو نماز تہجد کے اندر پڑھ کر، اور دن کے حصے میں، رات کے حصے میں انہوں نے پورے قرآن کو نمازوں کے اندر پڑھا، خارج نماز کے اندر پڑھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن پاک کو تہجد کی نماز میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ کئی راتیں ایسے گزر جاتی کہ پوری رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے۔ اتنا شغف اور مشغلہ قرآن سے ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہماری ذات پر رحم آ جائے۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا اصول یہ ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں، کہ جب قرآن پاک کے 30 پارے آپ نے مکمل کر لیے تو فوراً مکمل ہونے کے بعد سورہ ناس پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سورہ فاتحہ اور الف لام میم جو سورۃ البقرہ ہے اس کا ایک رکوع پڑھ کے یہاں اسٹاپ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ ہے مکمل کرنے کا۔ دارالعلوم دیوبند میں جو ایشیا کا مرکزی ادارہ ہے، درسگاہ ہے، مادر علمی ہے، ایک استاذ اللہ کو پیارے ہو گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی کمال کے آدمی تھے۔ قرآن سے ان کو بڑا مشغلہ، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبانی قرآن پڑھتے رہتے ہمیشہ۔ وہاں پر ایک استاذ ہیں شعبہ عالمیت کے، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، ابھی حیات ہیں، بڑی شخصیت ہے، دارالعلوم کے نائب محتمم بھی ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو دوران درس یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے، چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آیات جا کر مکمل ہوں گی وہی تیرا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو وہ فرماتے کہ قاری عبدالحفیظ صاحب سے اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو پڑھو قرآن، تو چونکہ وہ قرآن مکمل کرنے کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں، دوسرا ختم پھر شروع کر دیتے، تو وہ پڑھتے جنت کے آخری درجات پر پہنچیں گے، اور چونکہ عادت کیا ہے بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو جنت سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ جنت سے قرآن پڑھتے جنت کے آخری درجات پر پہنچے، اور عادت کیا ہے بہت زیادہ قرآن پڑھے گی، لطیفہ سنانا، تو پھر دوبارہ شروع کریں گے تو کیا ہوگا، جنت سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ اس طرح سے سنایا کرتے۔ تو بارکہ قرآن کو مشغلہ بنانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، میں آپ کو جو لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہوں، پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ تلاوت کر کے قرآن لوگوں تک پہنچائیں، سنائیں۔ دوسرا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ قرآن اور صاحب قرآن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کریں، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کریں،
کس چیز سے جو دلی بیماریاں ہوتی ہے، کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ بہت ساری بیماریاں دلوں کو لگ جاتی ہیں، تو ان بیماریوں کو کلین کریں، صاف کریں، اور پھر ان کے دلوں کے اندر جو اخلاق حسنہ ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی نیت رکھنا، مہمانوں کا اعزاز اکرام کرنا، اور اچھے اعمال جو اسلام کے اندر بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو اپنے دلوں کے اندر سجانا اور بسانا، یہ بعثت نبوی کا دوسرا مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اسلام کے آنے سے پہلے جو ان کے حالات تھے، عام حجاز اور کفار مکہ کے جو حالات تھے، وہ کون سی برائی ایسی تھی جو ان کے اندر موجود نہ تھی، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے اور اس قرآن پاک کی تلاوت اور قدر ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کے سینوں کو ایسا پاک کیا کہ اللہ نے اس پاکی کی بدولت ان کو اس دنیا میں حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ تو اس لیے آج ہم امتیوں کا بھی فریضہ یہ ہے کہ ہم تزکیہ کو لازم پکڑیں۔ تزکیہ کے بغیر، اپنے قلوب کی صفائی کے بغیر ہم نہ تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر فرمایا وہ ہے تعلیم کتاب، اور چوتھا مقصد ہے تعلیم حکمت۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر جو علوم ہیں، جو تعلیمات ہیں، معانی کا جو خزانہ اور سمندر چھپا ہوا ہے، ان معانی کو امت تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 2.5 سال کے اندر سورۃ البقرہ کو اللہ کے نبی سے پوری سورہ بقرہ 2.5 سال کے اندر آپ نے پڑھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تلاوت سیکھا، نہیں، تعلیم کتاب کی شکل میں اس سورت کے اندر اللہ کے جتنے بھی احکامات تھے ان احکامات کو سیکھنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 2.5 سال لگے۔ تو بتائیے ہما شما XYZ علم سے کورے انسانوں کو اس قرآن کی ایک ایک سورت پر کتنی محنت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے تعلیم کتاب، اس قرآن کے اندر اللہ نے کس قسم کے تعلیمات اور مضامین کو پوشیدہ رکھا ہے، ان مضامین کو پہنچانا، اور امت کو چاہیے کہ ان مضامین اور علوم کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نبی کے بعثت کے واسطے سے۔ تو اس لیے بھائی اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ عجیب تماشا ہے، آج دنیا کے اندر دیکھیے، کسی آدمی کو کوئی فن ہنر اگر سیکھنا ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ اس فن کے ماہر کے پاس جاتا ہے۔ اگر کسی کو میکینک بننا ہے 2 ویلر کا تو گیرج میں جا کر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال جا کر اپنے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے میں اپنا وقت دینا پڑتا ہے۔ 2-3 سال کے محنت سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس فن کا ماہر بن جاتا ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہے تو کسی ماہر کے پاس جا کر سیکھتا ہے، کوئی کارپینٹر ہے تو اس کا جو ماہر ہے اس کے پاس جا کر وقت لگاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت کارپینٹر بن جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو قرآن کے حاملین ہیں، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں، جو انبیاء کے وارثین علماء حق ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قرآن اور اپنے نبی کی سنت اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، جب تک ہم اور آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے سیکھیں گے نہیں، تو بتائیے ہمیں اس چیز میں مہارت کیسے حاصل ہو؟ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ یہی 24 گھنٹہ ہمارے پاس ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء جو گزرے ہیں ان کے پاس الگ سے کوئی ٹائم وقت نہیں تھا، ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے کا وقت تھا، انہوں نے اس میں سے ٹائم اور وقت نکال کر اپنی آخرت کے لیے اللہ کی کتاب کو سیکھا۔
تو اس لیے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے انہی اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں اور اس وقت کو خاص کریں تعلیم کتاب کے لیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات اور پیغامات کو سیکھنے کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ تعلیم ہمیں اس دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے درجات کی ترقی کا سبب بنے گی۔ چوتھا مقصد، باتیں تو اس ضمن میں بہت ساری ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چوتھا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا اللہ نے ذکر فرمایا تعلیم حکمت۔ حکمت کا دو ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ حکمت کے معنی سنت کیا آتے ہیں، یعنی حکمت کی تعلیم، حکمت کو سیکھنا یعنی سنت کو سیکھنا۔ اور سنت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے سنت ہے، طریقہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا حکمت کا عقل مندی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ایک واقعہ نمونے کے طور پر ذکر کرتا ہوں، تو آپ کی زندگی حکمت سے بھری ہوئی۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو حکمت کے خلاف ہو۔ آپ دیکھیے، جب صحابہ کرام کی جماعت مکے سے مدینے کے طرف ہجرت کر کے آتی ہے تو صحابہ کرام سے کفار مکہ نے کہا کہ تمہیں اگر جانا ہے چلے جاؤ، تمہاری جو زمین ہے، جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، جو مال و اسباب ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز تم یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی جانوں کو لے کر یہاں سے جائیں گے اور اللہ ہمارا حامی، وہ مددگار ہے، ناصر ہے۔ چنانچہ جب مہاجرین صحابہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، سب نہتے ہیں، کسی کے پاس مال و اسباب نہیں، گھر نہیں، در نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی حکمت کے ساتھ مواخات کا معاملہ ترتیب دیا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ جو انصار صحابہ تھے مدینے کے اندر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اس بھائی بنانے کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوا، انصاری کے پاس، کسی انصاری صحابی کے پاس اگر 2 گھر تھے تو انہوں نے ایک گھر اپنے بھائی کو دیا، ایک گھر اپنے پاس رکھا۔ زمین کے 2 پلاٹ اگر اس کے پاس تھے تو انہوں نے ایک زمین کی سائڈ پلاٹ اپنے ساتھی کو دیا، اپنے بھائی کو دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ تعجب ہوگا، آگے سنیے، روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی انصاری صحابی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی کے اس مواخات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان انصاری صحابی نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری ان دونوں بیویوں میں سے تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ مواخات کا معاملہ ترتیب دیا تو جو صحابہ صرف اسلام کی بنیاد پر، صرف ایمان کو لے کر سارے مال و اسباب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تھے، اللہ کے نبی کی اس حکمت اور عقل مندی کی بنیاد پر تمام صحابہ کو گھر مل گیا، در مل گیا، مال و اسباب مل گیا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ یہ چیز کیا تھی؟ یہ حکمت اور عقل مندی کی چیز تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ نے کہا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے درخواست کیا کہ ہمیں خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا ہے کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہمیں کعبے آنے کی اجازت دو، ہم تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کسی ہتھیار کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ کفار مکہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا پہلے معاہدہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں کفار نے بڑی کڑی شرطیں رکھی۔ کفار نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس ایمان لے کر مدینہ منورہ چلا جائے گا تو آپ کو اس آدمی کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ کوئی مدینہ کا کوئی مسلمان اگر ایمان ترک کر کے ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسے شرائط اس میں رکھے گئے جو شرائط بظاہر عقل کے خلاف تھی،
اسلام کو نیچا دکھایا گیا تھا، ان شرائط کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جلالت شان پر قربان جاؤں، آپ اللہ کے نبی کے قریب آ کر بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا اسلام برحق مذہب نہیں ہے؟ اگر اسلام برحق مذہب ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ ان کے ان شرائط کو کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو کہا کہ عمر، میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اسلام برحق مذہب ہے۔ عمر فاروق نے پھر پوچھا کہ کیا آپ یہ سب اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہا ہوں۔ چنانچہ دب کر صلح کی گئی۔ جب صلح کر کے وہاں سے واپس آئے، اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال آپ میں سے کسی کو بھی عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آپ آئیں اور بغیر ہتھیار کے آئے، آپ عمرہ کر کے جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، جب اللہ کے نبی وہاں سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس لوٹے، ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اس کے بعد جو 10 سالہ معاہدہ ہوا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی لڑائی اور جنگ نہیں ہوگی، اللہ نے اس کے بعد کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس 10 سال کے اندر جوق در جوق، فوج در فوج، جماعت در جماعت کفار کی عظیم الشان تعداد اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور پھر 10 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو فتح مکہ کا وہ زمانہ اور وہ وقت عطا فرمایا کہ 10 سال کے بعد اللہ نے مکے کو فتح کروا دیا۔ تقریباً 10,000 کی تعداد لشکر کی شکل میں لے کر اللہ کے نبی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اس جرمٹ میں، اس کفار مکہ کی جماعت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچایا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی غلاظتیں رکھی تھی۔ تاریخ گواہ ہے جب صحابہ کرام کی عظیم الشان لشکر مکے کے اندر پہنچتی ہے تو صحابہ کرام مارے خوشی کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج مار کاٹ کا دن ہے، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمیں اس سے پہلے تکلیف دیا تھا، ستایا تھا، آج ہم ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی تک یہ آواز پہنچی۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا نعرہ غلط ہے، تم اپنے نعرے کو بدلو۔ اللہ کے نبی نے اس جملے کو ایک دوسرے جملے سے تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔